وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ نشست حسب روایت مجلس ذکر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ منعقد ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، جس میں اصل بیان، اصل گفتگو برادر محترم و مکرم ہی فرمائیں گے. لیکن جیسے ہر کار خیر کے اندر ہر مسلمان کا حصہ بقدر جثہ اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی نسبت سے، اسی حوالے سے میں بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں، ضروری خیال کرتا ہوں. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کو میں اپنی نجات اخروی کے لیے اس میں حصہ ڈال رہا ہوں. دنیاوی اعتبار سے بےایمانہ کوئی یقین نہیں کہ کسی بڑی طاقت کے گماشتے بن کر یا کسی خفیہ سازش کے ماتحت کسی کے ایجنٹ اور دلال بن کر یہ کارنامہ یا یہ کام ہم سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ اس کو اپنا دینی فریضہ، اپنی دنیا کی فلاح، آخرت کی نجات کے لیے اس کام کو ہم سر انجام دیتے ہیں، جس طریقے سے دیگر کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. جس طریقے سے ہر جاننے والے آدمی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ جاننے والے کو سمجھائے، بتائے. علوم دنیاوی ہوں، علوم مادی ہوں، علوم ظاہری ہوں، علوم باطنی ہوں، علوم دینی ہوں، جس چیز کا جو جاننے والا ہے، جو عالم ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس علم سے بے بہرا، اس علم سے نابلد، اس بات کو، اس علم کو نہ جاننے والے لوگوں کو وہ بات بتائے، سمجھائے، تاکہ وہ غلطی جو کسی بات کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ کر بیٹھیں گے، جس کا خمیازہ ان کو اس دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی غلطی کے ساتھ آدمی اکیلا خود نہیں مرتا، دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے. سیدھی سی مثال ہے کہ جو میرا عقیدہ ہوگا، اس عقیدے کے مطابق کے اندر اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، راحت محسوس کریں گے. میری اولاد، میرے شاگرد، میں کسی مسجد کا خطیب ہوں، امام ہوں، کسی تنظیم کا رہبر ہوں، کوئی ذمہ داری مجھ پر ہے. اس ذمہ داری کے حوالے سے جو لوگ بھی میرے ماتحت ہوں گے، وہ میری اتباع کے اندر، میری نقل کے اندر اپنے لیے بڑائی اور فخر. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے پر مفاد پرستوں نے، مطلب پرستوں نے، دشمنان دین نے، دشمنان خدا و رسول نے، دشمنان قرآن و سنت نے، دشمنان ازواج و اصحاب رسول نے، اور دشمنان متبعین سنت نے، دشمنان شریعت محمدی نے، دشمنان انسانیت نے اس پر اتنا غبار ڈالا پراپگنڈے کا، عقیدت کے راستے سے، محبت کے راستے سے، خاندان نبوت کے حوالے سے، ان تمام رشتوں اور عقیدتوں کے حوالے سے جو مسلمان کے دل کے اندر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کے بارے میں ہیں.
اتنا غبار ڈال دیا ہے کہ اب جب اس کو ہٹانے کے لیے محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن کو سننے کا ہمارا دماغ اور ہمارے کان نہ عادی ہیں اور نہ ہم ان کے متحمل ہو سکتے۔ صدیوں سے ایک پراپگنڈا ہے، ایک مہم ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک کام کیا جا رہا ہے، اور مسلمان صرف ان سب باتوں کو اس لیے سنتا چلا آ رہا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، نواسہ رسول کا ذکر تو ہے، خاندان نبوت کا ذکر تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس ذکر کو جس انداز سے کیا جا رہا ہے اس سے ہمارے دل و دماغ سے کن کن محبتوں اور عقیدتوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کیا کچھ بٹھایا جا رہا ہے۔ کون مسلمان ہے جو ذکر حسین سے اپنے دل میں ٹھنڈک اور راحت محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ وہ کلمہ گو بھی ہو، مسلمان بھی کہلائے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی، فاطمہ کے جائے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، ان کی گود میں کھیلنے والے، ان کے دوش پر سوار ہو کر معصومانہ اٹکیلیاں کرنے والے، نبی نے جن کے لاڈ لڈائے ہوں، جن کے نخرے برداشت کی، اور کیوں نہ کریں؟ نانا نہیں کرے گا نواسے کے نخرے برداشت، پھر کون دشمن کریں گے؟ یہ سب کچھ بجا، یہ سب کچھ سن کر دل کو ٹھنڈک، آنکھوں کو نور، چمک، طبیعت کو سکون اور راحت میسر ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی حسین کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ خدا جو 13 برس کی مکی زندگی میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مخلوق کو بتایا، سمجھایا، منوایا، اور یہ بتایا کہ تم اے انسانوں، تمہارا مقصد تخلیق صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اس خدا کو مانو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حسین کو اس انداز میں پیش کیے جائے کہ نبی کی وہ 13 برس کی ساری محنت ضائع ہو جائے، وہ خدا جو نبی نے 13 برس پتھر کھا کر، مارے کھا کر، جلا وطنی برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے، بیٹیوں کو طلاقیں دلوا کر جس نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس خدا کو نہیں چھوڑا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی محبت کی آڑ میں ہمارے دل و دماغ سے چھین کر وہاں حسین کو یوں بٹھا دیا جاتا ہے جیسے خدا اس کا چپڑاسی ہے اور نبی اس کے گھر کا غلام ہے، خادم ہے، چاکر ہے، نبی اس کے باعث نبی ہے۔ ایسے حسین کو نہ ہم نے مانا ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ بالکل میدان جنگ یہ نہیں ہے کہ حسین کو نہیں مانتے، مانتے ہیں۔ کس حیثیت میں مانتے ہو؟ یہاں پر لڑائی ہے۔ حسین ابن علی کو مانتے ہیں، گوشت پوشت کے انسان کو مانتے ہیں، اللہ کے محتاج حسین کو مانتے ہیں، مظلوم حسین کو مانتے ہیں، شہید غیرت کو مانتے ہیں۔ کون بدبخت ہے جو اس کا انکار کرے اور پھر مسلمان بھی کہلوائے؟ کوئی مائی کا لال، کوئی آنکھ رکھنے والا، کوئی سلیم الفطرت، کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان تاریخ سے اس بات کو نکال نہیں سکتا کہ حسین پر ظلم کیا گیا، حسین کو جنگ لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن اس جنگ کو، اس نزاع کو، اس واقعے کو اگر کفر اور اسلام اور حق و باطل کی جنگ بنایا جائے گا تو بنا لو، بنا لو۔ سوال میرا ہے، پھر جواب تم دے دو مجھ کو کہ پھر پوری امت محمدیہ میں سے صرف یہی ایک فرد ہے جو اس زمانے کی حکمرانوں کو کافر اور باطل سمجھتا ہے، پھر امت کے باقی وہ لوگ جن میں اصحاب بدر بھی شامل ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے بھی کچھ ایک آدھ کو زندہ موجود ہے، جن میں اصحاب احد بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بھوک، ننگ اور افلاس کے عالم کے اندر فاقہ کشی کو برداشت کیا ہے، اپنے جسم کے چیتڑے دھڑوائے ہیں، لیکن نبی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو انہوں نے نہیں چھوڑا، نہیں توڑا، نہیں منہ موڑا، وفا کا ہاتھ نہیں کھینچا، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ پھر کون سی قاہرانہ حکومت آ گئی تھی کہ وہ صحابہ یہاں آ کر کمزور ہو گئے، دب گئے، مغلوب ہو گئے؟ ان کے ایمانوں کا فیصلہ تم کر دو، ہم اس کو حق و باطل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس عبداللہ ابن عباس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟
اس عبداللہ ابن عمر کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ عبداللہ ابن زبیر کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ عبداللہ ابن جعفر کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ ان عباد اللہ کو کس کھاتے میں ڈالو گے جو اس جنگ میں حسین کے ساتھ شریک نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں تمہاری عقل پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تمہارے دل پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے۔ تم کو برادریوں کی محبت، تم کو اپنی مادی منفعت، اپنے تعلقات کی کشش صحابہ کو مطعون کرنے پر تو مجبور کرتی ہے، حقیقت کی طرف تم راغب نہیں ہو۔ تم اس جنگ کو حق اور باطل اور کفر اور اسلام کی جنگ بنانے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم اپنے ہاتھ میں فتوے کا جو پھاوڑا لے کر چلا رہے ہو یہ کس کے سر پر پڑ رہا ہے؟ اس کی زد میں کون کون آ رہے ہیں؟ مسئلہ یزید کی ذات کا نہیں ہے، وہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، وہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ، اس کو اگر تم کفر اور اسلام کی جنگ متعین کرتے ہو تو ان کو کہاں پھینکو گے؟ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے کہتے ہیں بھائی مت تشریف لے جائیے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہی لوگ ہیں آپ کو بلانے والے جنہوں نے آپ کے ابا کو بلوایا، پھر جب تک وہ زندہ رہے وہ مدینہ واپس نہ آ سکے۔ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی کے ساتھ اپنے میان میں سے تلواریں نکال کر یہ کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اسی امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، چادر کھینچی گئی، ان کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، توہین کی گئی، ان کی داڑھی مبارک کی توہین کی گئی، وجود اقدس کی توہین کی گئی، اس وجود کی توہین کی گئی جن کے متعلق بلال کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں حسن کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے محمد کریم علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بلال مدینہ چھوڑ کر شام تشریف لے کے فرمانے لگے اب مدینے میں کاہے کے لیے رہوں، جس کو دیکھ کر مجھے محمد یاد آتے تھے آج وہ چہرہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اشبہ النبی محمد کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے، ناک نقشے کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، حلم و تدبر کے اعتبار سے بیشتر مرتبہ آپ سن چکے ہیں علماء سے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پر ہم تو وہ پڑھتے نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ کا قصہ، لکڑہارے کی مرادیں، جھوٹ، سب شیطانی قصے، سب بکواس و خرافات و ہزلیات کا پلندہ، اسرائیلیات کا پلندہ، ایسی کتابیں جو پاخانے کے ڈھیر میں دفن کر دینے کے قابل ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایمانوں کو دیمک لگ جاتا ہے۔ وہ محنت جو محمد کریم علیہ السلام نے 23 برس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کی، وہ محنت ہم ان خرافات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، پھر اس پر مطمئن پھرتے رہتے ہیں۔ ہم بی بی فاطمہ کا قصہ پڑھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بچوں کو سناتے ہیں، اور اس پر قرآن سے زیادہ یقین رکھ کر پھر ہم منتیں مانتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کے علاقے کے اندر ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑہارا جب اپنے گھر سے باہر مزدوری کے لیے جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو کیا کر امام جعفر صادق کے کنڈوں کی منت مان لے، تیرا یہ سفر مبارک ہو جائے گا، اور تو جس نیت سے سفر کر رہا ہے اس نیت میں کروڑوں گنا اضافہ ہوگا، خدا تجھ پر مہربان ہوگا، دھرتی اپنے خزانے اگل دے گی۔ تو جناب وہ لکڑہارا چلا سفر میں، مشقت کے لیے، مزدوری کے لیے، محنت کے لیے۔ ایک دن رات کو ایک جنگل میں سویا تو اس کو خواب آیا کہ اے امام جعفر صادق کے کنڈوں کی منت ماننے والے، جس درخت کے نیچے تو سو رہا ہے اس کو تو کھود۔ وہ صبح اٹھا، اس نے وہ اس جگہ کو کھودا، وہاں سے جناب بیگیں نکلی، اشرفیاں اور جواہرات کی